وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام و تکریم حضرات علماء کرام، سٹیج کی زینت حضرت علامہ مولانا علی خان مدنی صاحب، حضرت علامہ مولانا شوکت اتاری صاحب، حضرت علامہ مولانا طیب معید اتاری مدنی صاحب، حضرت علامہ مولانا ثاقب مدنی صاحب، حضرت علامہ مولانا آصف مدنی صاحب، دیگر علماء کرام، سٹیج کی زینت ہمارے نہایت ہی محترم استاد گل امیر صاحب تاری اور دیگر جتنے بھی احباب، تمام ہم سب آج کی اس محفل پاک میں حاضر خدمت ہیں۔ آج کی یہ تقریب ختم قرآن پاک، حفظ قرآن پاک کی طور پر منائی جا رہی ہے۔ کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ایسی عطا فرمائیں جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات بن گئی ہیں، وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ اسی طرح ان خصوصیات میں بے شمار خصوصیات باقاعدہ ائمہ دین نے اس موضوع پر پوری کتابیں لکھی ہیں خصائص کے نام پر، یعنی خصائص خصوصیت سے ہی اس کو لیا گیا ہے کہ صرف ایک دو خصوصیات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں عطا فرمائی گئیں بلکہ آپ کو خصائص عطا فرمائی گئیں۔ ہزاروں ایسی خصوصیات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آپ کے وسیلے سے آپ کی امت کو عطا کی گئیں، نہ اس سے پہلے وہ خصوصیات کسی نبی و مرسل کو عطا کی گئیں اور نہ وہ خصوصیات ان انبیاء و مرسلین کی امتوں کو عطا کی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ حتیٰ کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے کوہ طور پر، تو رب تعالیٰ سے دیدار کو طلب کیا۔ جب کلام الہی سنا تو دیدار الہی کا اشتیاق ہوا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ یہ دیدار میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ مالک ان کی امت کیسی ہے جنہیں تو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، ان کی امت کیسی ہوگی؟ تو امام جلال الدین سیوطی یہ الفاظ نقل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ انا جیلہم فی صدورہم، وہ ایسی امت ہوگی کہ اس امت کی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو اللہ رب العالمین نے اس امت کی بیان فرمائی۔ یا محبت سے کہنے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو کتنی بڑی یہ خصوصیت ہے، کتنی بڑی یہ عظمت ہے کہ اور بھی بہت ساری خصوصیات تھیں اس امت کی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کا تعارف کراتے ہوئے حضرت موسیٰ کو جو اس امت کا تعارف پیش کرایا تو فرمایا انا جیلہم فی صدورہم،
ان کی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی۔ بے شک تو یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، یاد کرنے والے ہیں، حفظ کرنے والے ہیں، اور یہ شرعی اعتبار سے قرآن مجید کو اتنا یاد کرنا فرض عین ہے جس کے ساتھ وہ اپنی نماز ادا کر سکے، کیونکہ نماز کے اندر قرات کرنا یہ فرض ہے۔ جو ارکان نماز ہیں، فرائض نماز ہیں، ان میں سے ایک رکن قرات ہے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو تمہیں آسان لگے، یعنی جسے تم نے یاد کر لیا، اس کا پڑھنا تمہیں آسان ہے، اسے پڑھو۔ تو نماز بغیر قرات کے، بغیر قرآن کے نہیں۔ تو اتنا قرآن مجید ہر مسلمان پر سیکھنا اور یاد کرنا فرض ہے جس کے ساتھ وہ اپنی نماز ادا کر سکے۔ سبحان اللہ۔ اور پورا قرآن مجید حفظ کرنا، یاد کرنا، یہ فرض کفایہ میں آئے گا کہ اپنی ضرورت کے مطابق جو تھا وہ اس نے یاد کر لیا۔ اب پورا قرآن مجید جو ہے اس کو یاد کرنا یہ فرض کفایہ کے زمرے میں ہے۔ لہٰذا اس امت کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے قاری اور حافظ بنائے ہیں۔ گزشتہ جتنی بھی کتابیں تھیں، خصوصاً تورات، صرف اس کے 4 حافظ گزرے ہیں، چاروں انبیاء کرام ہیں۔ کوئی غیر نبی تورات کا حافظ نہ بن سکا۔ آخری حافظ تورات حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام۔ لیکن قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل اللہ نے اس امت پر ایسا کرم کیا کہ 4 سال کا بچہ بھی اگر قرآن یاد کرنا چاہے وہ بھی یاد کر لیتا ہے، 80 سال کا بوڑھا یاد کرنا چاہے وہ بھی یاد کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، محبوب ہم نے اسے آپ کے قلب اطہر پہ نازل کیا۔ تو یہ قلب مصطفیٰ کی برکت ہے کہ آج ہر قلب میں قرآن موجود ہے۔ تو یہ فیض بارگاہ رسالت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جاری ہوا ہے کہ جو قرآن اس قلب اطہر پر نازل ہوا، اس قلب اطہر کی برکت ہے آج ہر مسلمان کے دل میں کچھ نہ کچھ قرآن پاک موجود ہے۔ اور کیسی شان والا وہ شخص ہے جسے پورا قرآن پاک یاد کرنے کی اللہ رب العالمین نے سعادت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اسے نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہے، ایسا نہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آسان فرما دیا۔ تو محبت سے کہنے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھنے کے لیے آسان ہے، سمجھنے کے لیے زندگیاں ختم ہو گئی، قلم سب ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ جو بھی مفسر آتا ہے قرون اولا سے لے کر صبح قیامت تک وہ قرآن کے علوم میں غوطہ زنی کرتا ہے، لیکن پھر آخر میں اپنا اعتراف کرتا ہے کہ میں عاجز ہوں، میں اس قرآن کے کما حق ہوں علوم سے مکمل طور پر میں استفادہ نہ کر سکتا۔ لیکن آسان اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان، ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے قرآن پڑھنا آسان کر دیا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے اور
13ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پیر و مرشد شاہ آل رسول کے استاذ مکرم ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک ہندو آیا، بعض ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ایک ہندو آیا اور اس نے آ کر آپ کو یہ چیلنج کیا کہ حضرت یہ ہماری کتاب ہے بھگوت گیتا، اس کا آپ مجھے ایک صفحہ سنا دے، میں آپ کے قرآن کے آپ کو 14 پارے سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کی کتاب اتنی آسان ہے کہ مجھ جیسا ہندو بھی اسے یاد کر گیا، اور ہماری کتاب اتنی لاجواب ہے کہ آپ ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب اس نے اپنی طرف سے بہت بڑا یہ تیر مار دیا، لیکن کمال ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا۔ آپ نے فرمایا ہندو اس میں تیرا کمال تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے قرآن کی برکت ہے کہ تجھ جیسا نجس بھی پڑھے تو یہ اس کے سینے میں بھی آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تیری کتاب پڑھ کے سناؤں، تو ہی مجھے سنا دے، تجھے خود بھی نہیں آتی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھنا کتنا آسان فرما دیا۔ تو وہ شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حفظ قرآن کے جو مراتب ہیں یا جو طریقہ کار ہیں، ان میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ حفظ قرآن ہے۔ یعنی یہ کتاب جو آج بھی محفوظ ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ کتابی شکل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ سینوں میں ہے اس لیے محفوظ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ حاضر خدمت ہوتے، قرآن مجید یاد کرتے، نہ صرف یاد کرتے بلکہ اس پر پھر عمل کرتے، 10 آیتیں کر کے یاد کرتے، پھر ان پر عمل کرتے، پھر اگلی 10 آیتیں یاد کرتے، اور پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ انہیں اعزاز عطا کیا جاتا کہ لشکر کی سپہ سالاری ہوتی تو کسی اور کو نہیں عطا فرمائی جاتی، یہ فرمایا جاتا تم میں سب سے بڑا قاری قرآن کون ہے؟ جو قاری قرآن ہوتا وہی لشکر کا سپہ سالار ہوتا، جو سب سے بڑا قاری قرآن ہوتا وہی مسلح امامت پر ہوتا۔ حتیٰ کہ غزوہ احد میں جو مسلمان صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کی تدفین کی جب باری آئی تو ایک ایک قبر میں کئی مسلمانوں کو دفنایا گیا۔ اب سوال یہ اٹھا کہ ترتیب کیا رکھی؟ کئی جنازے پڑھنے ہوں یا ایک قبر میں کئی افراد کو دفنانا ہو، تو جنازہ پڑھنے کا طریقہ مختلف ہے، جنازہ پڑھتے ہوئے میتوں کو رکھنے کا طریقہ، اور قبر میں میتوں کو رکھنے کا طریقہ مختلف ہے۔ کئی جنازے اکٹھے پڑھنے ہوں تو سب سے افضل جو ہوگا وہ امام کے قریب ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر والا، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں۔ اسی طرح مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، تو سب سے قریب جو ہے وہ مرد ہوگا، پھر بچہ ہوگا، پھر عورت ہوگا۔ یہ ترتیب جنازہ پڑھنے کی ہے، یہ عالم دنیا کی ہے، لیکن عالم آخرت میں جب تدفین کی جائے گی تو قبلے کی طرف جو دیوار ہے اس طرف سب سے پہلے جو جس کو رکھا جائے گا وہ سب سے افضل ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر والا، پھر تیسرے نمبر والا، پھر چوتھے نمبر والا۔ اب جب احد کی باری آئی جنازہ سب کا پڑھا گیا، لیکن جب تدفین کی باری آئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لو ان میں سب سے بڑا قاری قرآن کون تھا؟ جو سارے سے سب سے بڑا قاری ہے اسے سب سے آگے رکھا جائے، اور جو اس سے بعد والا ہے اس کو اس کے بعد رکھا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی تدفین میں بھی قاری قرآن کو اللہ رب العالمین کی پیارے محبوب نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ گویا وہ قبر میں بھی اپنے ساتھ دیگر دفن ہونے والوں کا قائد اور رہنما ہو کر جا رہا ہے۔
تو یہ شان اور عظمت اللہ رب العالمین نے قاری قرآن کو عطا فرمائی ہے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خلیفہ مامون الرشید، ہارون رشید کا بیٹا، اس کے پاس بہت سارے علماء جمع تھے، کسی مسئلے میں بحث ہو رہی تھی۔ وہاں ایک خوبصورت چمکتے چہرے والا ایک نوجوان آیا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بڑا متاثر ہوا کہ یہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے۔ اسے قریب بلایا کہ کون ہو تم؟ تو اس نے کہا میں اسرائیلی ہوں، یعنی میں یہودی ہوں۔ تو خلیفہ اسلام خلیفہ مامون الرشید نے اسے دعوت اسلام دی کہ تم اسلام قبول کرو۔ وہ مسکرایا اور جواب دیے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ محفل ختم ہو گئی۔ پھر اگلے سال پھر وہ ایک تقریب منعقد ہوئی، پھر علماء مشائخ جمع ہوئے۔ تو اب بھی وہ نوجوان آ گیا، لیکن اب اس کی کیفیت مختلف تھی۔ اب وہ یہودی یا اسرائیلی نہیں تھا، اب وہ محمد مصطفیٰ کا غلام بن چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ حضور کا غلام بن کر آیا تھا۔ بادشاہ پھر اسے اپنے قریب بلاتا ہے کہ بھائی میں نے جب تمہیں دعوت اسلام دی تم نے قبول نہ کی، تو ہمارے بادشاہوں جیسے نہیں ہے۔ خلافت کئی ممالک پر مشتمل حکومت، خلیفۃ المسلمین، اتنے بڑے رقبے کا مالک جسے دنیا خلیفہ کہتی ہے، جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے قاضی اور علماء موجود ہیں، وہ جب کسی کو دعوت اسلام دے اور کوئی قبول نہ کرے اور پھر خود ہی اسلام قبول کر لے تو یہ ایک انوکھی بات تھی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ میں نے جب تمہیں دعوت اسلام دی تو تم نے قبول نہ کی، اور اب کس کے کہنے پر اسلام قبول کر کے میرے پاس آئے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ بات یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے دعوت اسلام دی تو میں نے اسے ٹال دیا، لیکن میں نے تہیہ کر لیا کہ بادشاہ مجھے دعوت اسلام دے چکا ہے، چلو اسلام کو آزماتے ہیں، چلو اسلام کو آزماتے ہیں۔ تو اے بادشاہ تم جانتے ہو کہ میرا خط بڑا خوبصورت ہے، میں بہت خوبصورت خطاطی کرتا ہوں، لہذا میں یہاں سے جانے کے بعد میں نے 3 نسخے تورات کے لکھے اور یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ ہر نسخے میں نے تبدیلی کر دی، تحریف کی، یہودیوں نے وہ لے لیا، کسی نے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کو مال کی طلب اتنی ہوگی کہ وہ بس مال ہی اور پیسہ ہی چاہیں گے، چاہے کہیں سے بھی آئے، حلال سے آئے یا حرام سے آئے۔ اور یہ وہ زمانہ آ چکا ہے جس میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ تو اس آدمی نے قرآن کے 3 نسخے لیے، خود لکھے اور ہر نسخے میں تبدیلی کر دی، تحریف کر دی، آیات میں تبدیلی کر دی، اور علماء کے پاس لے کر نہیں گیا۔ یہ اسلام کا عروج تھا، یہ اسلام کی سربلندی تھی، یہ اسلام کا جو ہے وہ ایک شان اور عظمت تھی اسلام کی کہ اسلام کے علماء تو کجا، اسلام کے کاروباری احباب کے پاس بھی اتنا علم ہوتا تھا کہ وہ یہودیوں کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔
ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر یک خشک و تر، رتب و یابس اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں رکھ دیا. تو کیا ہمارے کاروبار کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ ہماری معیشت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ ہماری معاشرت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ ہمارے اخلاقیات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کیسے تھے؟ تو ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن. اخلاق مصطفیٰ جاننے والوں، قرآن ہی حضور کے اخلاق ہیں. بے شک بے شک. قرآن اخلاق مصطفیٰ. تو ہم حضور کے عاشق بننا چاہتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور کے نام پر جان فدا کرنے کو تیار ہیں. تو کان خلقہ القرآن، تو قرآن کو ہم نے اپنے سینے سے لگانا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیے اسلام کا عروج کیا تھا، اسلام کی عظمت کیا تھی کہ بازار میں کتابیں بیچنے والے، قرآن پاک کا ہدیہ کرنے والے وہ لوگ اتنا صاحب علم تھے، انہوں نے کہا ہم پہلے اسے پڑھیں گے، اگر یہ تیرا نسخہ صحیح ہوا، اسے ہم نے ویریفائی کیا تو ہم لیں گے، ورنہ ہم ایسے ہی نہیں لے لیتے. اب جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، ایک میں کچھ اور لکھا ہے، دوسرے میں کچھ اور لکھا ہے، تیسرے میں کچھ اور لکھا ہے، انہوں نے اسے واپس کر دیا. بھئی یہ تو لے جا، یہ تیرا خود ساختہ کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام نہیں ہے. تو وہ یہودی کہنے لگا، اس بات نے مجھے متاثر کیا کہ ایک طرف توریت ہے جس کے ماننے والے ہزاروں سال سے موجود ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، بڑے بڑے اہل علم ہیں، لیکن مجھ جیسے عام آدمی کی لکھی ہوئی تورات کی غلطی کو وہ نہ پکڑ سکے. دوسری طرف کنیسہ والے ہیں، کلیسا والے ہیں، ایک طرف کنیسہ والے ہیں، ایک طرف کلیسا والے ہیں، ایک طرف یہودی ہیں، ایک طرف عیسائی ہیں، پادری ہیں، اہل علم ہیں، لیکن میری کی ہوئی تبدیلی کو نہ پکڑ سکے. اور دوسری طرف مسلمان دکاندار ہے، تاجر ہے، کاروباری ہے، لیکن اپنے دین سے، اپنی کتاب سے اسے اتنی محبت ہے کہ جب میں نے اسے قرآن پیش کیا اس نے میری غلطیوں کو پکڑ لیا. تو میں سمجھ گیا کہ اگر کوئی دین سچا دین ہے، کوئی کتاب اب بھی بغیر تحریف کے موجود ہے، وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بادشاہ سلامت میں اس بات سے متاثر ہو کر میں اسلام قبول کرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس محفل میں حضرت امام یحییٰ ابن اقسم بیٹھے ہوئے تھے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. وہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ پہنچا تو حضرت سفیان ابن عیینہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے. گزشتہ کتابوں کی حفاظت اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی تھی، انہی کے ذمہ تھی. وہ اپنی کتابوں کی حفاظت نہ کر سکے، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لے لی اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. سبحان اللہ. اور یہ حفاظت اس طرح ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے سینوں کو نور قرآن سے منور کر دیا. لہذا قرآن سینوں میں موجود ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا یہ بندوبست کیا ہے کہ تبدیلی کرنے والا تبدیلی کر بھی لے کتاب میں، کتابت میں، لیکن جو سینوں میں محفوظ قرآن ہے اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. بے شک بے شک. اور دوسری بات یہ کہ یہ قرآن معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. بخاری شریف آپ نے فرمایا ہر نبی کو معجزہ عطا کیا گیا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ ہے، اور وہ حصی معجزہ تھا، یعنی وہ حواس کے سامنے تھا، آنکھوں کے سامنے ہے، ہاتھوں کے سامنے ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے، اسے محسوس کیا جا سکتا ہے.
لیکن ان انبیاء کرام کے جانے کے بعد اب وہ معجزہ نہ رہا، معجزے کی خبر بن گیا۔ جیسے عصائے موسیٰ، یہ معجزہ تھا کہ وہ عصا اگر پتھر پر مارتے تو چشمے جاری ہو جاتے، اس عصے کو اگر دریا اور سمندر میں مارتے تو وہ پھٹ پڑتا، اس سے رستے بن جاتے۔ لیکن اب بھی عصائے موسیٰ موجود ہے، لیکن اب وہ معجزے کی خبر ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا فرمایا اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا؟ فرمایا اوتیتہ وحیاً، میرے رب نے مجھے وحی اور قرآن عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، میرا معجزہ قرآن ہے۔ بے شک۔ ارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، اور مجھے امید ہے، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول ارجو یا لعلکم کہے تو یہ امید بمانے یقین ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا مجھے یقین ہے قیامت میں سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے، قیامت میں سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن صبح قیامت تک دنیا کو در مصطفیٰ دکھاتا رہے گا، اور لوگ حضور کے دامن سے وابستہ ہو کر امت مصطفیٰ بنتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، فرمایا سب سے زیادہ قیامت میں میرے امتی ہیں۔ کتنے ہوں گے؟ فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی۔ ذرا محبت سے سنیے، اہل جنت کی کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی، اور 120 اولین و آخرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہر نبی کے امتی 120 صفوں میں ہوں گے۔ ٹوٹل اہل جنت 120 صفوں میں ہوں گے۔ یا رسول اللہ آپ کے امتی کتنے ہوں گے؟ کہ آپ کو امید ہے، یقین ہے۔ ارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، فرمایا 80 صفیں میری امتیوں کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ 120 میں سے 80 صفیں امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ قرآن انہیں حضور کا درس دکھا رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، لوگوں جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، جاؤک میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے۔ اب حضور تشریف لے گئے، سید محمود علوسی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں حضور تشریف لے گئے، اب حضور کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے تو حضور کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، حضور کے وسیلے سے اللہ عطا فرما دے گا۔ بخشش مانگتے ہو تو بخشش عطا فرما دے گا، کوئی نعمت مانگتے ہو رب نعمت عطا فرما دے گا۔ اب جو کچھ بھی ہے وہ حضور کے وسیلے سے، ہدایت ملے گی تو حضور کے وسیلے سے، قرآن ملا حضور کے وسیلے سے، رحمان ملا رب کے محبوب حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ لیکن اس میں ایک چیز، ایک پہلو جو ہے قرآن پڑھتے وہ یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ ہم میں، اہل محبت میں اور اہل بدعت میں یہ بنیادی فرق ہے۔ قرآن مجید اس کو ذکر کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے تعالوا إِلَى مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ آ جاؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، تو یہ آئیں گے۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور یہ کہا جائے آؤ رسول کی طرف۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو محبوب دیکھو گے کہ یہ صاحب قرآن سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یعنی قرآن کا نام لینے والے اہل سنہ بھی ہیں، اہل بدعہ بھی ہیں۔ پہچان کیسے ہوگی کہ جو قرآن کی طرف بھی آئے، صاحب قرآن کی طرف بھی آئے، وہ اہل سنہ ہے۔ جو صرف قرآن کی طرف بلائے، صرف قرآن کی طرف آئے، حضور کا دامن رحمت چھوڑ دے۔ قرآن کہہ رہا ہے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، محبوب قرآن کی طرف آئیں گے، تیری بارگاہ میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے نفاق پال رکھا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اب حضور کی طرف آئیں گے تو ملے گا کیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، حضور کے پاس آؤ اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگو. پھر وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا رسول بھی تمہارے لیے بخشش کی جو ہے وہ دعا فرمائے اور تمہاری شفاعت فرمائے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے وصف رسالت کو بیان کیا. یہ نہیں کہا وَاسْتَغْفَرَ محمد کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم تمہارے لیے استغفار کرے، کیونکہ کچھ لوگ کہنے والے تھے نا کہ جن کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی وسلم ان کا تو وصال ہو گیا، وہ تو نہیں سن سکتے، وہ تو نہیں دیکھ سکتے. اس لیے اللہ رب العالمین نے وصف رسالت کو بیان کیا. اور امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں اس قاعدے کو بیان کیا ہے کہ اذا ترتب الحکم علی الوصف کان یشعر لعلیتہ، کہ جب حکم کو کسی وصف کے ساتھ قرآن و سنت میں بیان کیا جاتا ہے تو وہ وصف اس حکم کے لیے علت ہوتا ہے، یعنی جب تک وہ وصف موجود ہے تب تک وہ حکم بھی موجود ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے استغفار رسول کو ذات رسول کے ساتھ نہیں وصف رسالت کے ساتھ ذکر کیا. مطلب یہ ہے کہ جب تک میرا رسول رسول ہے تب تک وہ تمہارے لیے شفاعت فرماتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور کی شفاعت قیامت تک کے لیے، لہذا فرما دیا لوگوں قیامت تک حضور کے در پہ آ جاؤ، حضور تمہیں اپنے دامن رحمت میں لینے والے. تو اس لیے فرمایا قیامت تک یہ قرآن میرا در انہیں دکھاتا رہے گا اور یہ لوگ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوتے رہیں گے. سبحان اللہ. اب آخر میں ختم قرآن پاک، حفظ قرآن پاک اور اس کی فضیلت میں ان افضلکم یا خیرکم، دو طرح کے الفاظ آتے ہیں. ان افضلکم من تعلم القرآن او علمہ، اور دوسری روایت جو معروف ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. بے شک پڑھے بھی اور پڑھائے بھی، وہ تم میں بہترین ہے. اور اس کی مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی میں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں. اور دوسری روایت میں فرمایا ان افضلکم، تم میں سے افضل آدمی وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن پڑھتا ہے، ایک او علمہ یا قرآن پڑھاتا ہے. دونوں کام ایک ساتھ نہیں. ایک آدمی نے قرآن پڑھا لیکن قرآن پڑھانے کا موقع نہ ملا، فرمایا وہ بھی افضل ہے. کم از کم پڑھا تو ہے، یاد تو کیا ہے، اس سے ہدایت تو لی ہے. اور دوسرا وہ ہے جس نے پڑھا بھی ہے پڑھایا بھی ہے. فرمایا پڑھنے والا بھی بہترین ہے، پڑھنے والا بھی افضل ہے اور پڑھانے والا بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ عظمت اور شان اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھنے والے کو عطا فرمائی. اب جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کے لیے دو گزارشات ہیں. پہلی گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. اس بارے میں ایک حدیث ہے ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خوبیاں سکھاؤ، 3 کمالات عطا فرماؤ، 3 کوالٹیز انہیں عطا کرو. یہ جو ہے نا سکلز کا دور ہے، تو یہ جو سکل ڈیولپمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، فلاں سکل سیکھ لے تو یہ بن جائے گا، فلاں سکل سیکھ لے تو یہ کر لے گا. ان میں یہ 3 سکلز بھی ہونے چاہیے ورنہ پھر ایمان بھی نہ بچا سکے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے ایمان کے محافظ ہیں. آپ کو پتا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. اس لیے آپ نے ایمان کی حفاظت کا بندوبست فرمایا. حفاظت ایمان کے 3 سکلز آپ نے عطا فرما دی. پہلا سکل فرمایا حب نبیکم،
اپنی اولاد کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محب بناؤ، عاشق بناؤ، محبت کرنے والا بناؤ، حضور کا نام چومنے والے ہوں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب حضور کا نام چومتے ہیں تو محبت اور عشق مصطفیٰ کا جذبہ بڑھتا ہے، جنہیں سمجھ تک نہیں کہ ہم یہ کیوں چوم رہے ہیں، یہ محبت ہے۔ اور محبت پوچھ کے نہیں کی جاتی، محبت کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی۔ مسلم میں وہ روایت موجود ہے کہ حضرت ایک صحابی ہیں، انصاری ہیں، شاعر رسول ہیں، ان کا ایک منافق سے جھگڑا ہوا تو اس نے حضور کی سواری پر اعتراض کیا۔ آپ نے جواب دیا واللہ نتن حمار رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اطیب من کا ریحا، کہ اللہ کی قسم حضور کی سواری کے پیشاب کی خوشبو تجھ سے زیادہ ہے۔ سواری کے پیشاب میں کہاں خوشبو ہوتی ہے؟ لیکن یہ سواری کسی عام انسان کی نہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، یہ محبت ہے۔ تو اس لیے فرمایا پہلا سکل جو اپنی اولاد کو سکھانا ہے وہ حب نبی کو، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ آج جس ہم پرفتن دور میں ہم گزر رہے ہیں، یہ والدین ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے۔ ہمارے قبلہ استاد مکرم فرمایا کرتے تھے کہ ناروے میں ایک عالم تھے، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو غریق کے رحمت فرمائے، ناروے میں ایک عالم تھے اور ان کا بیٹا عیسائی ہو گیا، معاذ اللہ۔ یعنی ماحول یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مولوی صاحب کا بیٹا ہے، یہ علامہ کا بیٹا ہے، یہ حاجی صاحب کا بیٹا ہے، یہ فلان نیکوکار کا بیٹا ہے، ماحول کچھ بھی بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حفاظت ایمان کے جو سکلز عطا فرمائے ان میں پہلا سکل یہ ہے حب نبی کو، نبی کی محبت سکھاؤ۔ اس لیے کہ ہر قرآن پڑھنے والا محب رسول نہیں ہوتا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، قرآن پڑھنے والے حضور سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور دوسرا سکیل فرمایا وَأَوْلَادِهِ، حضور کی اولاد سے محبت۔ اور تیسرا وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، انہیں قرآن سکھاؤ، یعنی محبت پہلے قرآن بعد میں، تاکہ قرآن پڑھ کر وہ کسی اور طرف نہ نکل جائیں کہ حضور کے دامن رحمت کو چھوڑ دیں کہ میں نے قرآن پڑھ لیا، میرا علم زیادہ ہے، میں جانتا ہوں، میں آج یہ کر لیتا ہوں، میں ایک کلک پر اتنا سب کچھ دیکھ لیتا ہوں۔ یہ سب باتیں تب آتی ہیں جب ہم نے اپنی اولاد کی تربیت میں محبت رسول کی گٹھی نہیں رکھی ہوتی، ورنہ جس اولاد کی گٹھی میں محبت رسول رکھی جائے پھر شان یہ ہوتی ہے کہ وہ بچی خالی کنویں میں تھوکے بھی تو اللہ رب العالمین پانی سے اسے معمور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ حضرت ابو سلمان جزولی والا واقعہ، صاحب دلائل الخیرات، بڑے محدث سفر پر ہیں، وضو کر رہے ہیں، نماز ظہر کے لیے پانی نہیں ہے، ایک کنواں ہے، پانی بالکل تہہ میں ہے، لیکن کوئی ڈول رسی نہیں کہ پانی نکال سکے، بڑے پریشان ہو کے پانی کیسے نکالے؟ تو قریب ہی ایک گھر کی چھت میں ایک چھوٹی سی بچی 6-7 سال کی وہ یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ اے بزرگ کیا معاملہ ہے؟ کہا بیٹی وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، پانی بہت نیچے ہے، پانی کیسے نکالے؟ وہ بچی قریب آئی اور آ کر اس نے اس کنویں میں تھوک دیا اور وہ کنواں لبالب پانی سے بھر گئے۔ دروشی پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ آخری باتیں بس اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ آج کے یہ تقریب حافظ احمد علی جو حمزہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہیں جامعۃ المدینہ کے، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، تو یہ ان کی آج حفظ قرآن کی تقریب کے طور پر آج منعقد ہے۔ تکمیل قرآن، حفظ قرآن یہ ایک بڑی سعادت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حافظ قرآن کے والد کو، اس فیملی کو، اس گھر کو لوگ عزتوں سے نوازتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ
کہ حافظ قرآن کے والد کو ایسا تاج پہنایا جائے گا اور ایسا لباس پہنایا جائے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ انبیاء و مرسلین میں سے ہیں. کہا نہیں، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں. واہ سبحان اللہ. اس ضمن میں ایک واقعہ ہے کہ سلطان اورنگزیب عالمگیر اعلیٰ حضرت نے اور باقی علماء نے ان کا کافی احترام سے ذکر کیا ہے. فتاوی عالمگیری انہی کے حکم سے لکھا گیا. سیاسی حالات کچھ ایسے بنے کہ انہوں نے اپنے والد شاہ جہاں کو قید کر دیا اور خود اقتدار سنبھال لیا. 12,000 احادیث مع متن اور سند کے وہ حافظ تھے. سبحان اللہ. کوئی جاہل آدمی نہیں، اتنا بڑا صوفی. اور مجدد الف ثانی کے تلامذہ اور شاگردوں نے آپ کو آگے کیا. لیکن آپ کو ایک بات ہمیشہ یہ کھٹکتی رہی کہ میرے والد مجھ سے ناراض ہیں. بھئی والد کو نظر بند کر دینا، قید کر دینا، یہ باپ راضی تو نہیں ہے. لیکن حالات اس طرح کے تھے کہ انہیں یہ کرنا پڑا. اس کے بعد وہ بار بار اپنے والد کو اس قید میں اچھے اچھے تحفے بھیجتا، بہت اچھا قید کا اہتمام کیا، بڑے اچھے کارپیٹ قالین بچھائے. لیکن باپ اس طرف توجہ ہی نہیں کرتا. پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دوں. تو سلطان کے بیٹے نے حفظ قرآن کیا. حفظ قرآن کے بعد یہ خبر وزیر کے ذریعے شاہ جہاں تک پہنچی اور کہا گیا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کے پوتے کو حافظ قرآن بنا دیا، حفظ کروا دیا. تو بادشاہ خوش ہوا، کہا بہت اچھا کیا. بس اس سے زیادہ نہیں. یعنی یہ وہ پہلا مثبت جملہ تھا جو ایک باپ نے اس بیٹے کے لیے کہا کہ بہت اچھا کام کیا، اچھی بات. لیکن وہ ناراضگی ختم نہ ہوئی. اب سلطان سمجھ گیا اور خود سلطان نے حفظ قرآن کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پورا قرآن مجید جب حفظ کیا پھر خبر شاہ جہاں کو دی گئی کہ آپ کے بیٹے سلطان اورنگزیب عالمگیر نے حفظ قرآن کر لیا. تو وہ ایک دم اپنی نشست سے، اپنی مسند سے اور اپنے بستر سے اٹھا اور جھومنے لگا کہ سبحان اللہ، کمال ہو گیا کہ میرے بیٹے نے حفظ قرآن کر لیا. وہ ساری ناراضگی سبحان اللہ. یعنی کہ اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک ناراض والد بھی اپنے بیٹے کے حفظ قرآن پر جھوم جھوم کے خوشیاں منا رہا ہے. یہ اعزاز اور یہ عظمت اللہ رب العالمین نے حافظ قرآن کو عطا فرمائی ہے. اللہ رب العالمین طارق صاحب کے ان دونوں صاحبزادوں کو اللہ برکتیں عطا فرمائے اور ان محافل میں آنے والا ہر آدمی یہ تہیہ کر لے کہ میں نے بھی اپنا ایک بچہ حفظ قرآن کے لیے پیش کرنا ہے. اور اس کے لیے سب سے بہترین جو مراکز ہیں وہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ ہیں، جن میں حفظ قرآن کرایا جاتا ہے، جس میں 10 سال جو ہے نا بچوں کو ختم پر نہیں بھیجا جاتا بلکہ وہ لیتے ہیں اور 2-3 سالوں میں، چند سالوں میں حفظ قرآن کر کے بچہ آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. اور پھر جامعات المدینہ جو سینکڑوں کی تعداد میں اور مدرسۃ المدینہ جو ہزاروں کی تعداد میں پورے ملک کے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، اس تنظیم سے وابستہ ہو جائیے. حفظ قرآن بھی کرائیں گے اور عاشق رسول بھی بنا دیں. اللہ رب العالمین الشاقان رسول کی دعوت اسلامی کو عظمتیں عطا فرمائے، امیر اہل سنت کو عمر خضری عطا فرمائے اور اس گھر پر اپنی اللہ رب العالمین رحمتوں کا نزول فرمائے. طارق بھائی اور ان کے پورے اہل خانہ کو، ان کے جملہ معاونین کو اللہ رب العالمین برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام.